دوستو ایک بڑا ہی المیہ ہے جو کہ میں اور آپ دیکھتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے۔ سوچو ذرا کہ ہمارے ہاں جو ینگ ایج کے میل ہیں 27% وہ انیمک ہیں اور مائلڈ لیول پہ کہہ سکتی ہیں کہ انہیں تھیلیسیمیا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا۔ جس طرح کی ایج کے حساب سے ہمارے بچے آ رہے ہیں، ان بچوں کو آپ دیکھیں وہ سکن اینڈ بونز ہیں، ان کا ایچ بی لیول 7-8 سے اوپر جاتا ہی نہیں ہے۔ اور جو پریگننٹ وومن ہے نا سر، ان کے اندر تو 59% جو ہے انیمک ہے۔ جب ڈیلیوری کا ٹائم آتا تو پتہ لگا کہ 8 ہے۔ اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم کیا ایسا کام کریں جس سے کہ آپ اپنے ایچ بی لیول کو بڑھائیں۔ سب سے پہلے ایچ بی کے جو ہے وہ بیسیکلی جب ایچ بی آپ کا برابر ہوتا ہے، انرجی لیول زیادہ ہوتا ہے، سیل کی فارمیشن زیادہ ہوتی ہے، تو سب سے پہلے آئرن فوڈ کھائیں جس میں آئرن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آئرن کا کام ہے یہ ایچ بی یعنی کہ ہیموگلوبن کو بناتا ہے اور یہ بلڈ سرکولیشن میں فاسٹ کرتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ایک ایچ بی ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آر بی سی، اس کی جو لائف ہے وہ 120 ڈیز ہے۔ اگر وہ 120 ڈیز کے اندر پھر اس کی دوبارہ لیور میں جو بریک ڈاؤن ہوتی ہے اور پروٹین کے اندر میں اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بچوں کے اندر جب آئرن کی باری آتی ہے تو کسی کو آپ کا سیب کھا لو تو الٹی آتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں پالک کے اندر آئرن موجود ہے، دھنیا کے اندر ہے، جتنی گرین ویجیٹیبل ہے اس کے اندر آئرن موجود ہے، لیکن میں اور آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں سبزی کھانے کی عادت ہی نہیں ہے۔ جب آئرن ہوگا تو آپ کا ہیموگلوبن بنے گا۔ یا فولیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ فولیٹ کیا کام کرتا ہے کہ آپ کے جو جب ایچ بی کم ہو جاتا ہے تو آپ لیتھرجک ہو جاتے ہیں۔ جب لیتھرجک ہو جاتے ہیں آپ کی انرجی کم ہو جاتی ہے، آپ کا بی پی لو رہتا ہے، آپ کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، آپ کی ڈے ٹو ڈے بیسس کے اسکن کی جو ڈلنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر پھر آپ ہیم اور نان ہیم آئرن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں پلسز کا استعمال کریں، نٹس کا استعمال کریں، بیٹس کا استعمال کریں۔ ریگولرلی اگر آپ پروٹین لینا چاہ رہے ہیں تو لیور کا استعمال کریں، یہ وہ اور کڈنی کا استعمال کریں۔ یہ وہ سورسز ہیں جو تمہارے ایچ بی لیول کو بڑھاتے ہیں، اور جس سے ایچ بی لیول بڑھے گا نا سر تو آپ کی کوالٹی آف لائف اور بہت سارے پرابلم جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ مقصد کہنے کا یہی ہے کہ اگر آپ آئرن لے رہے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی نیوٹریشنز کی بھی ضرورت پڑے گی۔ وجہ یہ ہے کہ آئرن ابزارب اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے ساتھ وٹامن سی ہوتی ہے، اور موسٹلی کنڈیشنز کے اندر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وٹامن سی اور ڈی کی بچوں میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کوئی ٹیسٹ ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم بتا سکیں کہ اس کا سی اور ڈی کی بھی کمی ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے اگر صحیح لیول کے اوپر جو ہے اپنا جو ہے نا ایچ بی لیول بڑھانا ہے تو آپ کو وٹامن 12 جو کہ گوشت سے، لیور سے، ان سے بھی مل جائے گا، اور کچھ فروٹ اور نٹ سے بھی مل جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی وٹامن ڈی اور وٹامن سی کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس کو ریٹین رکھے اور آپ کے ایچ بی لیول کو بڑھاؤ۔ 3 مہینے تک اگر آپ اس چیز کو ایکسرسائز کرتے ہیں تو میں اس چیز کی گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ کا 8 ایچ بی ہے تو کم سے کم یہ 10 اور 11 کے درمیان میں ہوگا۔ اس کو استعمال کریں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں اس چیز کا جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں، تو میں ان والدین جو کہ بچوں کو تربیت کر رہے ہیں ان کی خوراک میں بھی یہ حصے ڈالیں تاکہ وہ بھی اچھی زندگی جی سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔